السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کو صحیح مخارج کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، آج ہم سورۃ الناس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعوذ اور تسمیہ پر۔ اگر ہم کسی شخص سے کہیں کہ ہمیں کوئی سورت سنائیے تو وہ تعوذ اور تسمیہ جس انداز میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ۔ تو اس میں دیکھیے کہ جو اعوذ لفظ کے اوپر پہلے جو حمزہ ہے، حمزہ کو تو غائب بھی کر دیتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ عین پڑھے ہیں یا الف پڑھ رہے ہیں۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ اعوذ، ٹھیک ہے، عین پیش واو او، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تو پڑھے نا، جو پہلے حمزہ ہے اس کو کیوں غائب کر دیتے ہیں؟ اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ پہ آ جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ لفظ جو ہے وہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کی دو شرائط ہوتی ہیں، ایک اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، ایک اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ اللہ لفظ سے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اس حرف کے اوپر اگر زیر ہوتی ہے، اس کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کو ہم باریک، اللہ لفظ کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا، اللہ لفظ سے پہلے زیر آ گئی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ملا۔ اعوذ باللہ میں بھی باللہ کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور تسمیہ میں بھی زیر ہے تو اللہ لفظ باریک پڑھا جائے گا۔ موٹا کس حالت میں پڑھا جاتا ہے؟ جب اللہ لفظ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، تو دونوں حالتوں میں اللہ لفظ کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، آہستہ سا بتاؤں گی، تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، اگر زیادہ ایک ہی دفعہ میں بتا دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی، کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کریں گے تاکہ جو ہے آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، تھوڑی تھوڑی چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کو جو ہے وہ چیز اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ الناس پہ چلتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، اور یہاں پر جلدی میں کیا پڑھ جاتے ہیں اس کو؟ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، عربی لوگ کہتے ہیں کل ھذا، اسے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اسی کاف کے اوپر دو نقطے لگ جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں قل کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ تو یہ ایسی حرام غلطیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور حرام غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ غور کیا کریں، اس کو اچھے سے سمجھا کریں۔ آپ کو کیسے بتایا جا رہا ہے، آپ جتنا بتایا جاتا ہے آپ صرف اسی پہ عمل کیا کریں۔ قل اعوذ برب الناس، یہ اعوذ، ابھی ہم نے اوپر تعوذ میں بھی اس کو پڑھا، اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، ملک الناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا۔ مالک الناس، یہاں پر عموماً مسٹیک کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، جن سے سنی جاتی ہے، جو سامنے آتی ہے غلطی، اس کو ماں کو کھینچ دیتے ہیں، مالک الناس، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ملی پڑھیں گے، ملک الناس، الہ الناس،
نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو اس کے اوپر غنہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اس پوری صورت میں غنہ ہو رہا ہے تو غنہ کا خاص دھیان رکھیں. ایلا لام کھڑی زبر لا ہے، اس کو ایک حرکت کے برابر ہم لمبا کریں گے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. شرل نہیں ہے، شرل پڑھ جاتے ہیں اس کو. من پہ غنہ کر جاتے ہیں بہت زیادہ. پہ غنہ نہیں کرنا ہے، بس صرف نون کا بتانا ہے کہ یہاں پر نون ہے. من شرل را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو شرل وسواسل واو کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، ایک حرف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. خناس نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. الذی یوسوسو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ذی کے آگے یا مدہ ہے تو اس کے حرف کے برابر ہم کھینچیں گے. الذی یوسوسو، یہاں پر کیا کرتے ہیں غلطی، یوسویسو پڑھ جاتے ہیں، یوسویسو پڑھتے ہیں. ویسو غلط ہے، ویسو نہیں ہے. واو کے نیچے زیر ہے تو وی پڑھا جائے گا نا، وے تو نہیں پڑھا جائے گا. واو زیر وی ہے، واو زیر وے نہیں ہوتا. یوسویسو فی صدور الناس. یہاں پر دیکھیں دال کے بعد واو مدہ ہے تو یہاں پر ہم اس کو ایک حرف کے برابر کھینچیں گے. فی کے آگے بھی یا مدہ ہے تو اس کو بھی ہم ایک حرف کے برابر کھینچیں گے. فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جن پہ بھی غنہ ہوگا، ون پہ بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. من الجنۃ والناس. غنہ ہمیں یہاں پر جو ہے ایک حرف کے برابر، ایک حرکت کے برابر ہم نے کرنا ہے. والناس. مجھے لگتا ہے آج کا سبق اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے کہ ویڈیو میں نے کس چیزوں کو پڑھایا ہے، کس طریقے سے پڑھایا ہے، اس پہ غور کیجئے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ محنت کریں گے، تو محنت میں برکت ہے. تو جن کو سمجھ میں نہیں آتا کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور یہ بھی مجھے بتائیے کہ اگلی مجھے کس صورت پہ ویڈیو بنانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.